میڈم اسپیکر، امن و امان کے حوالے سے بات کروں گا۔ ایجنڈے میں یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جب سے افغانستان کے اس خطے میں جو جنگ لڑی گئی ہے تو KPK اور بلوچستان، بالخصوص بلوچستان کو بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، اور ان کی معیشت، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری معیشت بھی اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی، اور ہمارے تقریباً اس جنگ میں 80,000 سے لے کر 85,000 تک نوجوانوں نے شہادت جام نوش لے لی۔ اور میڈم اسپیکر، جب سے عمران خان اقتدار میں آیا تو اس صوبے میں امن اور خوشحالی لائی۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جنہوں نے ڈرون اٹیکس کے خلاف آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس خطے پر ڈرون اٹیک نہ ہم کرنے دیں گے اور نہ ہم۔ وہ غیرت مند لیڈر تھا، انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس کی وجہ سے ہماری صوبے میں امن آئی۔ اور ہماری جو سابقہ حکومت تھی، ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں نالائکی، کہ وہ صرف اور صرف ان کی تنقید جو تھی صرف اور صرف وہ اس لیول تک تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف تنقید کریں گے، عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکیں گے۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس ہاؤس میں بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، جس طرح کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عدنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مینا خان صاحب، لا منسٹر صاحب، انہوں نے ایک TORs وغیرہ صوبے کے خوشحالی اور امن کے لیے TORs وغیرہ پہ کام جاری ہے۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے اس ہاؤس سے کہ خدا را KPK کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں کہ اس ہاؤس سے کوئی ایسی آواز آنی چاہیے کہ اس صوبے میں امن اور خوشحالی لائی جائے۔ تو کم از کم بحیثیت ممبر میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ چھوڑ دیں، اور ہماری سب سے جو بیسٹ پریورٹی ہے کہ صوبے میں امن اور خوشحالی لائیں اور اس صوبے کو ایک امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ میری ہمبل ریکویسٹ ہے MP شفیع جان صاحب سے اور ادھر ناصر باز صاحب سے کہ یہ ان کی جو لڑائی ہے وہ ایک دوسرے کی لیڈرشپ تک ہے، تو وہ کائنڈلی اپنے آپ کو ریسٹرین کرے صوبے کے امن اور خوشحالی پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے MP شفیع جان کو دھمکیاں مل رہی ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، کیونکہ کل بھی ایک کال اس کے لیے آئی تھی اور وہ کال سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے۔ اس میں اس کو دھمکیاں مل رہی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح فضل خان کے ساتھ بھی کوئی اس طرح مس ہیپ وغیرہ کیا تھا۔ تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جس بندے نے بھی اس کی کال کیا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام اور اسپیشلی ہمارے جو ورکرز ہیں، ISF کے نوجوان ہیں، وہ کبھی بھی اپنی لیڈرشپ کی بے عزتی نہ برداشت کریں، کیونکہ ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میڈم اسپیکر، سیلاب زدگان میں خیبر پختونخوا کی جو ایفرٹس ہیں، جو ہمارے منسٹرز کی ایفرٹس ہیں، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ ہماری CM صاحب کی جو کاوشیں ہیں، جو متاثرین ہیں، جو سیلاب زدگان میں شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے جو پیکیج وغیرہ دیا گیا، اور جو زخمی ہیں ان کو ان کے لیے بھی پیکیج وغیرہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو گھر مسمار ہو گئی ہیں، جو گھر سیلاب میں بہہ گئے، ان کے لیے بھی انہوں نے پیکیج وغیرہ تیار کیا ہے۔ تو میں اپنی کیبنٹ کو اور اسپیشلی بالخصوص خیبر پختونخوا کی حکومت کو، CM صاحب کو، جتنی بھی ممبرز ہیں، MPs MNAs ہیں، اور جہاں سے بھی لوگ آئے انہوں نے جو اس کار خیر میں جو حصہ ڈالا ہے، میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ اور ایک بات ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کی KP اسمبلی اس بات کا اعادہ کر لیں کہ جس طرح ہم نے PTM کا جو جرگہ تھا، اس جرگے میں جو انہوں نے جو جرگہ مقرر کیا تھا، اس میں ایک مس ہیپ ہوا، لیکن KPK کی اسمبلی اس پہ انہوں نے ہاتھ اور سر جوڑ کر فیصلہ کر دیا کہ ہم اس خطے میں امن لائیں گے۔ تو وہ کریڈٹ میں اپوزیشن کو اور ہمارے جو ٹریجری بینک ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی ایفرٹس کیا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اسی طرح میں اوستار ہاؤس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ امن و امان کے حوالے سے ایک دوسرے کی درد کچی چھوڑ دیں۔ اور میڈم اسپیکر، ایک ہمارے حلقے میں ایک ناصور پیدا ہوئے ہے، منسٹر صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے میرے خیال میں، وہ تو ابھی موجود نہیں ہے، منسٹر صاحب تو ابھی موجود نہیں ہے۔ آئس کے حوالے سے کہ آئس ایک ایسا نشہ ہے جس میں ہمارے نوجوان اس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اور کالج کے، تو خدا را اس طرح امینڈمنٹ آنی چاہیے تاکہ آئس کا نشہ بھی اس صوبے سے ختم ہو جائے۔ ہاؤس ان آرڈر پلیز شفیع جان صاحب، ہاؤس ان آرڈر پلیز۔ محترم لیڈیز پلیز اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں۔
منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے میری عثمان ریکویسٹ صاحب ہے پلیز، عثمان صاحب کہ تشریف وہ رکھیں. آئس کے خلاف ایسی قانون لائی جائے کہ ہمارے نوجوان اس لت سے محفوظ ہو جائے، اور ہماری پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ آئس کے خلاف ہم نے ایک جہاد کرنا ہے تاکہ اس صوبے کو نشے سے پاک کر لے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.